اہل اذاں کے دن اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر ایک نیا اور منفرد پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، قائم ٹی وی کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام پیش کریں۔ جیسا کہ اس پروگرام کے نام سے ظاہر ہے، عزاداری اور ہماری یادیں، تو اس میں ہم آپ کی عزاداری سے وابستہ ان یادوں کو جو آپ کے ذہن کے گوشے میں محفوظ ہیں، وہ یادیں ناظرین کے لیے آپ سے شیئر کریں گے۔ ہم ان رسومات کے بارے میں بھی بات کریں گے جو برصغیر و ہند و پاکستان میں ہر شہر اور ہر علاقے میں عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوران جداگانہ اور روح پرور انداز میں ادا کی جاتی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم اپنے مرحوم اور موجودہ علماء کرام، ذاکرین، نوحہ خان، مرثیہ خان، سلام گزار اور یادگار نوحوں، سوز و سلام اور ان شعراء کا بھی ذکر کریں گے جن کے لکھے ہوئے اشعار آج بھی آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں قائم عزاخانوں کی تاریخ کے بارے میں بھی بات کریں گے، شب داری کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ سب کچھ آپ کی یادوں کے سہارے اپنے مہمانوں کی زبانی اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے میں آپ سے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب سید علی باسط صاحب، اچھے عزادار ہیں، شہر میں جانے پہچانے ہیں، عزاداری سے ان کی بہت بڑی وابستگی ہے۔ اور ایک اور خاص بات جو شاید لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے لیجنڈ سوز خان سید علی اوسط زیدی کے بھائی۔ دوسرے مہمان ہمارے ہیں جناب سید ضیاء صاحب۔ ضیاء صاحب کا بھی تعارف بہت ہی مشکل ہے، سارے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ یہ امام زمانہ سینٹر کو بخوبی چلا رہے ہیں اور اس سے وابستہ ہیں اور اپنے سینٹر سے بہت اچھے اچھے پروگرام پیش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز کا بھی انعقاد انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور حالیہ اس دور میں جبکہ وائرس کے تھرو دنیا پریشان ہے، انہوں نے گھر گھر لوگوں کو راشن مہیا کا کام بھی شروع کر دیا ہے اور ثواب کما رہے ہیں۔ میرے ساتھ حسن جعفری نیو جرسی سے ہیں۔ حسن جعفری نیو جرسی میں اور یو ایس اے میں نوحہ خانی، سوز خانی، منقبت خانی، الغرض یہ وہاں کی محفلوں کی جان ہیں۔ تو یہ سارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں علی باسط صاحب کی طرف آتا ہوں۔ باسط صاحب، آپ شروع سے ہمیں تھوڑا سا ایک مختصر سا بتائیں کہ جب آپ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر کراچی آئے، پاکستان میں آئے، تو کس طریقے سے آپ نے عزاداری کا آغاز کیا؟ کیا آپ کے روٹین تھے اس زمانے میں؟ کس طریقے سے آپ عزاداری برپا کیا کرتے تھے؟ جی جی باسط بھائی۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے جناب ذوالفقار بھائی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور ٹی وی کا بھی۔ عزاداری کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ ہم انڈیا سے 1948 میں کراچی آ گئے تھے۔ میرے مرحوم بھائی سید علی اوسط زیدی اپنے نانا کے ساتھ 10 سال کی عمر میں ان کے ساتھ سوزخانی کیا کرتے تھے میرٹھ کے اندر۔ میرٹھ میں ایک بہت بڑا امام بارگاہ ہے، میرے نانا وہاں سوزخانی کیا کرتے تھے۔ جی اس کے بعد ہم
پاکستان آ گیا. پاکستان میں میرے والد صاحب بھی سوز خان تھے. وہ اور بھائی اور میں تینوں ہم لیاقت آباد میں مقیم تھے. لیاقت آباد میں مطلب ہے 1 نمبر 2 نمبر 3 اور 4 نمبر یہ قریب قریب ہیں. اس میں ہر نمبر میں جی تقریباً وہ سب ڈسپرس تھے. تو ہم صبح 7 بجے سے نکلتے تھے مجلس کے لیے اپنے والد کے ساتھ. تو والد صاحب سوسخانی کرتے تھے اور ہمارے بھائی جو تھے وہ نوحہ خوانی کرتے تھے وہاں. تو صبح سے شام تک ہم مجالسیں کرتے تھے اور شام کو ہم گھر واپس آتے تھے. اور شام یہ تھا ہمارے لیاقت آباد کا پروگرام. ہمارے لیاقت آباد میں قریب 2 امام بارگاہ تھے. ایک ہاشمی امام بارگاہ, دوسرا مرکزی امام بارگاہ. تو ہم ہاشمی امام بارگاہ سے تعلق تھا. وہاں پر 2 جلوس بھی نکلا کرتے تھے. ایک 7 محرم کو جو پورے لیاقت آباد میں گشت کر کے رات کو واپس آ جایا کرتا تھا. اس کے علاوہ ایک جلوس 10 محرم کی شب کو نکلتا تھا جو لیاقت آباد سے مالٹن روڈ امام بارگاہ میں جاتا تھا. اور وہاں سے ہم صبح فجر پہ پھر وہی جلوس نشتر پارک جو کراچی کا مین اسٹیشن ہے وہاں جمع ہوتے تھے. اور وہاں سے مین جلوس ایک جس میں پورے کراچی کے تمام جلوس شریک ہوتے تھے وہ کھارا در جایا کرتے تھے. ہم سب میرے بھائی باسط بھائی آپ سے اور آگے بات ہوگی اور آپ سے اور میں مزید سوال کروں گا. تو میں ابھی دوسرے مہمان کی طرف جاتا ہوں. میں ضیاء بھائی کی طرف جاتا ہوں. ضیاء بھائی, آپ کا تعلق انڈیا سے ہے اور انڈیا میں آپ مختلف شہروں میں رہے ہیں, وہاں کی عزاداری آپ نے دیکھی ہے اور پھر آپ کینیڈا تشریف لیا ہے. کینیڈا میں بھی ماشاءاللہ آپ نے عزاداری میں بھرپور حصہ لیا ہے. تو پہلے تو کچھ ہمیں انڈیا کی جن شہروں میں آپ رہے تھوڑا مختصراً کچھ عزاداری کے بارے میں بتائیں گے اور پھر تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو یہاں کینیڈا میں عزاداری اور انڈیا کی عزاداری میں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے. جی ضیاء بھائی. جی السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ ذوالفقار بھائی اور قائم ٹی وی کا بھی کہ آپ نے مدعو کیا اور موقع دیا اپنی بات رکھنے کا. جب مجھے سمجھ میں آنا شروع ہوا تو ہمارے جو ابو ہیں, ہمارے پاپا, وہ کیونکہ گورنمنٹ سروس میں تھے تو ہر 3 سال میں ان کا ٹرانسفر ہوا کرتا تھا. ہم لوگ پہلے لکھنؤ میں رہے, تب تو ہم بہت چھوٹے تھے, تب نہیں تھا ہمیں اندازہ. پھر اس کے بعد ہم رہے مہاراشٹر میں, ناگپور کے پاس کامٹھی. تو وہاں کا ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں وہ ہمیں جلوسوں میں اور مجلسوں میں وہاں پہ بھی لے جایا کرتے تھے. تو یہ مہاراشٹر کی بات ہے جو بامبے کے پاس ناگپور اور کامٹھی, وہاں پر مجلسیں ہم اٹینڈ کرتے تھے. اکثر ہم لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ ہم چھٹیوں میں گاؤں آتے تھے, اپنے وطن جو جونپور ہے یو پی میں. تو جونپور میں ہمارے وطن میں اپنی مجلسیں ہونے کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور اکثر لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ محرم کے دنوں میں جو بھی وہاں سے گاؤں سے باہر رہتے ہیں وہ سب محرم میں اپنے گھروں پہ وطن پہ آتے تھے اور روز وہاں 10ویں محرم تک بلکہ 12ویں محرم تک ڈیلی 10 مجلسیں الگ الگ گھروں میں ہوتی ہیں. تو صبح مجلس شروع ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں, آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ پہلے ایک صاحب کے یہاں مجلس ہوگی, پھر دوسرے کے یہاں, پھر تیسرے. تو صبح کی صبح کا ہمارا ناشتہ ہونے کے بعد قریب 9 ساڑھے 9 بجے مجلس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ قریب 4 مجلسیں دوپہر سے پہلے, ظہر سے پہلے وہاں انجام پاتی ہیں. اور پھر ظہر کے وقت آپ سارے گاؤں والے, سب گھروں والے اپنے گھروں میں نماز کے لیے اور دوپہر کے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تھوڑا ریسٹ کے بعد 4 بجے سے شام 6 بجے مغرب تک
2 مجلسیں اور ہوتی، بلکہ ہاں 2 مجلسیں اور ہوتی ہیں، 2 یا 3، اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد جب لوگ کھانا کھا چکتے ہیں، نماز پڑھ چکتے ہیں، پھر رات میں 3 مجلسیں اور ہوتی ہیں، تو ٹوٹل ملا کے 10 مجلسیں جو ہیں وہ محرم میں ہر روز ہمارے گاؤں میں ہوا کرتی تھی۔ جی ضیاء تو بھائی، یہ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی عزاداری ظاہر ہے کہ ہر جگہ ہوتی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو اپنے جاب کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں اپنے شہروں سے، اپنے وطن سے باہر رہتے تھے، مگر جب محرم کے ایام آتے تھے تو سب لوگ چھٹیاں لے کر، سب اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گاؤں میں پہنچ جاتے تھے۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گاؤں کی، اپنے شہر کی عزاداریوں سے اتنے جڑے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ اس کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی میں ضیاء بھائی آپ کی طرف پھر دوبارہ آتا ہوں۔ اب میں حسن جعفری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی کچھ یادوں کو ہم سے شیئر کریں اور بتائیں کہ آپ کا تعلق پاکستان کراچی سے ہے، آپ کراچی کے کس علاقے میں تھے، تو وہاں پہ عزاداری کا کیا پیٹرن تھا، اور کوئی خاص بتائیے، کوئی خاص ایسی بات بتائیے یونیک سی کہ جو اور ہم نے کسی اور امام بارگاہ میں اور کسی اور جگہ نہیں دیکھی۔ جی حسن جعفری صاحب۔ جی بہت شکریہ ذوالفقار بھائی، اور قائم ٹی وی کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں ٹی وی پر آ کر اپنے کچھ یادداشتیں پیش کرتا، اور اس کا موقع دیا، بہت شکریہ۔ بیسیکلی پاکستان میں کراچی سے ہماری رہائش ہے، اور وہاں پہ ایک ایریا ہے گل بہار۔ گل بہار میں ایک امام بارگاہ ہے جعفریہ مسجد و امام بارگاہ جعفریہ، وہ تقریباً 1947 کے بعد میرا خیال میں وہ پہلا امام بارگاہ ہے جو وجود میں آیا تھا۔ تو وہاں کے امام بارگاہ کی کچھ یادیں ایسی ہیں جو بچپن میں ہمارے یہاں ایسا تھا کہ 7 محرم کا جلوس جب نکلتا تھا، ویسے تو پہلی سے اور 5 محرم کو، 7 کو، 10 کو، چہلم کو، لیکن 7 محرم کے بعد جب جلوس اپنے اختتام پذیر ہوتا تھا، تو جعفریہ امام بارگاہ کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ وہاں پہ وہاں کی انتظامیہ نے ایک تقریباً 500 اسکوائر فٹ پہ یا 1000 اسکوائر فٹ پہ ایک ایسی جگہ مختص کر دی تھی کہ جسے ہم کربلا کا نام دیتے تھے۔ تو اس کربلا کا نام اس لیے دیا گیا وہاں کہ وہاں پہ جو رضویہ امام بارگاہ، کاظمین اور حیدری علی بستی، اس کے علاوہ کشمیری امام بارگاہ، لگ بھگ 6-7 امام بارگاہ تھے وہاں سے جو اطراف میں کافی امام بارگاہ ہیں۔ جی اطراف میں وہاں سے جتنے بھی جلوس و تعزیہ آتے تھے تو وہ 10 محرم کو لا کے کربلا میں، جعفری امام بارگاہ کی کربلا میں اس کو تعزیے اور علم ٹھنڈے کرتے تھے، اور وہاں پہ ان انتظامیہ کو اجازت تھی کہ وہ اس کربلا کی زمین میں گڈھے کھود کر اپنے تعزیے دفن کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی اس طرح کی قبریں بنا دیتے تھے کہ یہ اس طرح سے کہ یہ لگے کہ یہ کربلا ہے۔ تو وہاں پہ چھوٹی بڑی قبریں، وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ ہم چھوٹے سے تھے، اور وہاں پہ صرف خواتین کو اور بچوں کو الاؤ تھا کہ وہ جناب اس میں آ کے موم بتیاں، اگربتیاں، پوری رات مجلس ماتم ہوتا تھا، اور ایک ایسا سمع ہوتا تھا کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس سمے کو، اس چیز کو جب میں 2018 میں کربلا گیا، وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں پہ وہی چیز مجھے نظر آئی جو ہم بچپن سے جعفری امام بارگاہ کی کربلا میں، اور تربتوں پہ، انہیں ہم تربتیں کہتے تھے، تربتوں پہ جا کے اگربتی موم بتی لگانا، وہی مجھے کربلا میں پورا سین نظر آیا کہ لوگ جگہ جگہ پہ حرم میں اور جناب ہر جگہ بیٹھ کے مجلس ماتم کر رہے ہیں۔ تو وہ بچپن کی جو باتیں تھیں وہ مجھے کربلا میں جا کے سمجھ آئیں کہ دیکھیں وہ جو پورا کا پورا ایک سلسلہ تھا وہ ہم جعفری امام بارگاہ میں بچپن سے کرتے آ رہے تھے۔ اب جیسے جیسے بڑے ہو گئے پھر وہاں جانا چھوڑ دیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے جعفری بچپن صاحب، میں جعفری صاحب میں آپ کے پاس پھر دوبارہ آتا ہوں۔ میں ابھی باسط بھائی سے بڑی بڑی باتیں مجھے سننی ہیں، بڑی بڑی یادیں ان سے تازہ کرنی ہیں۔ باسط بھائی، جیسے کہ آپ بہت ہی
पाकिस्तान की तश्कील के बाद ही आप तशरीफ लाए थे, तो जाहिर है कि उस जमाने के उलमाओं में बहुत बड़े बड़े नामवर और जय्यत उलमा थे। जरा आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने किन उलमाओं की मजलिसें सुनी हैं और क्या क्या देखा है, उनकी मजलिसों में कैसी रौनक होती थी, जरा बयान कीजिएगा। जी हाँ, हमारे ज़माने में हमने जो मजलिसें सुनी है वो एक तो नक्कन साहब की थी, जी 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 और मुफ्ती जाफर साहब की थी, जी और जी जी और जनाब अल्लामा अजहर हुसैन जैदी साहब की थी, जी जी और बड़े नाम। अल्लामा रशीद तुरावी मरहूम की थी, अल्लामा मोहसिन साहब से की सुनी थी, अल्लामा अकील तुराबी की सुनी थी, अल्लामा इरफान हैदर आबदी की थी, जी बड़े बड़े नाम हैं ये अल्लामा सारे। फुरकान हैदर आबदी की थी, अब्बास जी हैदर आबदी की थी, जी तालिब जी जी आजकल तालिब जौहरी की साहब की, शहनशाह साहब, औन मोहम्मद साहब, मौलाना जी हसन तुराबी, तकी हादी, ये सारे उलमा की मजलिसें हम अपनी जिंदगी में सुन चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका तो एक बड़ा, अब आपसे हम बाकी और यादें शेयर करेंगे। मुझे वो एक वो वाकया बताइए जो आपने मुझसे शेयर किया था कि अली औसत जैदी साहब पहले तो वो क्या कहते हैं सोसान वो नोहा खानी करते थे, तो किसने ये तहरीक पेश की कि आप नोहा खानी के बजाय सोसानी शुरू करें, जरा उसका जिक्र कीजिएगा। असल में मेरे भाई साहब अल्लामा रशीद तुरावी साहब से बहुत अटैच थे, तो एक दिन उनकी मजलिस में गए तो अल्लामा साहब ने भाईजान से कहा कि आप जैदी साहब आज मेरी मजलिस में आप सोसखानी करेंगे। वाह तो उन्होंने कहा मैं सोसखानी तो किबला करता नहीं हूँ, नौखानी करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप आज करें। तो भाईजान ने मजलिस में सोसखानी की। करने के बाद जब अल्लामा साहब ने के करीब आए तो उन्होंने कहा जैदी साहब आपने आज की मजलिस लूट ली है, आज से आप सिर्फ सोसखानी करेंगे। तो जब से भाईजान ने सोसखानी शुरू कर दी, और वो कराची में तकरीबन कोई इमाम बारगाह ऐसा ना था जिसमें उन्होंने सोसखानी ना की, और मेन जुलूस जो निकलता है नेशनल पार्क में, वहाँ उन्होंने मुसलसल 30 साल तक सोसखानी की उस जुलूस में, जो कराची से मेन जुलूस निकलता है नेशनल पार्क से, अल्लामा साहब के जमाने में और इसमें। और उसके बाद भाई जो थे वो मरहूम कराची से भी बाहर जाया करते थे, जैसे लाहौर गए हैं, खैरपुर गए हैं, चिड़ियालो गए हैं, जी जी जी, वो तो एक लीजेंड सोसखान थे, लीजेंड सोसखान थे जी। और इसके अलावा वो क्योंकि नौखानी भी करते थे तो उनके मातमी उनके साथ जाते थे, यानी मातमी दस्ता चलता था जहाँ भी है, जुलूस में भी और जहाँ भी घरों पे जुलूसों में, दूसरे शहरों में, सब जगह पूरा दस्ता लेके जाते थे वो। अच्छा जी बासित भाई, ये हमसे ये गोशा छुपा रहा कि अली औसत जैदी साहब नोहा खानी भी करते थे। हमने जब से होश संभाला है तो उनको सोस खानी करते हुए सुना है। माशाल्लाह, ये एक नया गोशा आपने बताया। अब मैं जिया साहब के पास जाऊंगा। तो जिया साहब, आपसे इंडिया की आजादारी की और आपके इलाके की आजादारी की बात हो रही है, तो क्या आप कुछ बताएंगे कि कोई ऐसी खास बात या कोई ऐसी आजादारी, ऐसी रवायत जो आपके इलाके में हो और आपने यहाँ पर आके ना देखी हो और जिसको आप मिस कर रहे हो, तो कुछ है ऐसा आपके जहन में? जी, यकीनन वहां पर जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि सबके वतन हैं और लोग अपने गांव से, अपने वतन से अलग अलग जगह पर पहुंचे हैं बाहर जॉब में, नौकरी के सिलसिले में। लेकिन ये कि मुहर्रम के दिनों में हर शख्स कोशिश करता है, और अक्सर लोग पहुंच जाते थे गांव में, और हर एक की एक दूसरे से मुलाकात होती थी। और वो इसलिए भी होता था क्योंकि हर अपने घर की मजलिस की जिम्मेदारी समझता था, और ये जानता था कि एक एक फर्द की मजलिस में अपने गिनती होती है, क्योंकि हर बंदे की अपनी वैल्यू है जब वो लोग पहुंचते हैं, और उसके दम पे वो आजादारी जिंदा रहती। अच्छा, जो खास बातें हैं, जो फर्क है,
وہ یہ کہ اکثر وہاں محرم کے شروع ہوتے ہی سب لوگ اپنے عزا خانے سجاتے ہیں اور ان میں خاص طور پہ تعزیے رکھے جاتے ہیں، اور وہ تعزیے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے رکھتے ہیں. لوگ گاؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محرم سے پہلے ہی تعزیے بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عزا خانوں کو سجائیں گے. اور جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں پر ان کا سٹرکچر، ان کا جو ان میں جو لوگ بستے ہیں، عام طور پہ اس طرف جونپور کی طرف 3-4 حصوں میں گاؤں ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے ملکیانہ، مطلب جو مالک لوگ ہوتے ہیں زمینوں کے، زمیندار وغیرہ. تو اکثر وہ لوگ شیعہ ہوتے ہیں اور ان کے گھروں میں عزا خانے، وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں عزا خانے ضرور بناتے ہیں. بڑا سا کمرہ ہوتا ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی وہاں پہ انڈیا کا جیسا ماحول تھا، تو کیا اس میں اہل حنود، اہل سنت حضرات بھی شرکت کرتے تھے ان مجالس میں، ان جلوسوں میں؟ یہ میں ذرا جاننا چاہتا ہوں. جی ہاں، تو جو بھی مجلسیں ہوتی ہیں وہ اوپن ٹو آل، مطلب سب کے لیے اس میں کھلی طور پہ نیوتا ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو اٹینڈ کر سکتا ہے. وہاں پر گاؤں میں جو سٹرکچر ہے اس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہاں پر ہندو بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں. تو اکثر میں نے وہاں یہ دیکھا تھا کہ جو بچے ہیں وہ دوسرے قوموں کے، وہ اکثر آ جاتے تھے کہ تبرک ملے گا، اور اسی سلسلے میں وہ بیٹھتے بھی تھے. اور اکثر میں نے دیکھا کہ لوگ مجلسیں بھی کرتے. پھر کچھ لوگوں نے، کچھ خاص طور سے اہل سنت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں اکثر وہ تعزیے بھی رکھتے تھے کہ ہم مجلس نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم جب جلوس نکلتا ہے، خاص طور پہ جلوس وہاں پر بچے ہی نکالتے تھے. ہم بچپن میں بچوں کے اس میں ہی ہم جلوس نکالا کرتے تھے، تو وہ بچوں کا جلوس خاص طور پہ وہ لوگ بلاتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں ہمارے عزا خانے پہ بھی آئے اور ماتم کریں. اور ان میں وہ خلوص دیکھا تھا ہم نے، اور بس وہ یاد آ گئی، سمجھیے کہ وہ جذبہ جو تھا. جی ضیاء بھائی، ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین، تو ایک ذرا چھوٹا سا مختصر سا بریک لے لیجئے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کہیں نہیں جائیے گا. اہل اہل عزا کے دن جی، میں اب حسن جعفری سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بیان کو کنٹینیو کریں. جیسا کہ آپ نے وہاں پہ گل بہار جعفریہ کی تربتوں کے بارے میں بتایا کہ بچے تربتیں بناتے تھے اور خوب موم بتیاں اگربتیاں جلاتی تھی. اور جہاں تک میرے علم میں ہے کہ وہاں پر جب بچے سب تھک کے چلے آتے تھے، ظاہر ہے بچے جلدی سوتے تھے، تو اس کے بعد وہاں خواتین آتی تھیں اور پھر وہ ایک مجلس کرتی. تو یہ ایک روایت وہاں کی ہے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک رواج تھا مہندی نظر کرنے کا 7 محرم کو اور علم نظر کرنے کا 8 محرم کو. تو وہ کیا چیز تھی، ذرا مجھے بتائیے گا. جی بہت شکریہ. اس میں یہ تھا کہ 7 محرم کو جعفری امام بارگاہ سے ایک بہت بڑا 7 محرم کا جلوس نکلتا تھا، جو کہ پورے رضویہ سوسائٹی سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ جعفریہ میں اختتام پذیر ہوتا تھا. تو اس اختتام پذیر ہونے کے بعد وہاں تقریباً 400 مومنین کے گھر تھے. تو تقریباً ہر دوسرے گھر میں یا تو مہندی نظر ہوتی تھی، یا کسی کی اگر شادی ہوئی تھی محرم سے پہلے تو وہ محرموں میں وہ اسی مہندی نظر کرتے تھے اور حضرت عباس کا علم نظر کرتے تھے. تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ جتنے بھی پڑھنے والے تھے ہم لوگ، سوس خان یا مرثیہ خان یا نوحہ خان، وہ سب علم لے کر، ایک علم امام بارگاہ سے لے کر، اور ہر گھر میں پہلے سے پلان ہوتا تھا کہ بھائی پہلے کس کے گھر جانا ہے، کس کے گھر جانا ہے.
تو وہ علم لے کر پھر گھر میں جا کے اگر مہندی نظر ہے تو مہندی نظر کا نوحہ پڑھتے تھے، اگر علم نظر کیا ہے یا ان کی جیسے بھی منت ہوتی تھی تو وہ بہت سارے لوگ ایک گھر سے میں پورا نوحہ خوانی کی، نیاز نظر کی، اور وہ پھر علم لے کے گلی میں نکلے تو ایک دوسرے گھر سے بھی اسی طرح سے مہندی نظر ہو کے نکل رہی تھی. تو وہ آپ بلیو کریں گے کہ اتنا اچھا لگتا تھا وہاں پہ کہ ہم بالکل کربلا کا جیسا ماحول، کہ وہاں پہ محرم اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ ہر گھر سے مہندی علم نظر برآمد ہو رہے ہیں، اور ہم پھر جلوسی شکل میں امام بارگاہ کے اندر جا کے تو اور حسن وہاں پہ جعفری نظر صاحب بڑھاتے تھے. حسن جعفری صاحب کچھ آپ کو یاد ہے کہ آپ جب وہ تعزیہ لے کے مہندی لے کے جاتے تھے تو اس وقت کیا نوحہ پڑھتے تھے، اور جب علم لے کے جاتے تھے تو کیا نوحہ پڑھتے تھے؟ ذرا کچھ مجھے سنائیے جو اگر آپ کی یاد. جی بالکل. جب مہندی نظر ہوتی تھی حضرت قاسم کی تو خاص کر ایک نوحہ ہم وہاں پہ بہت زیادہ پڑھتے تھے. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بولی قاسم کی ماں لو وہ آئی، کربلا والے دولہا کی مہندی میرے خالق نے مجھ کو دکھائی، کربلا والے دولہا کی مہندی صدقے میں لطف شاہ زمن کے آج ارمان نکلے بہن کے، لے کے آئے ہیں خیمے کے در پہ کربلا والے دولہا کی مہندی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اب ذرا تھوڑا سا جب وہ علم نظر کرتے تھے تو اس پہ کیا آپ لوگ نوحہ لے کے چلتے تھے، وہ بھی ذرا کچھ سنا دیں. جب جن کی میت اپنی جن کی منت یہ ہوتی تھی کہ علم نظر کرنا ہے تو اس میں 2 قسم کے نوحے ہیں ہمارے پاس، وہ ہم پڑھتے تھے. ایک میں عرض کر رہا ہوں، سقائے اہل بیت کی تصویر دیکھ لو، مشکیزے میں چھدا ہوا ایک تیر دیکھ لو، سقائے اہل بیت کی تصویر دیکھ لو، چلو میں پانی بھر کے یہ دل سے کیا خطاب، پیاسی ہے ہائے دختر شبیر دیکھ لو، ہلچل ہے فوج شام میں آثار حشر ہے، ابن علی کی کھچتی ہے شمشیر دیکھ لو، سقائے اہل بیت کی تصویر دیکھ لو. بہت عمدہ حسن جعفری، بہت عمدہ. میں پھر آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. اب میں حسن باسط صاحب کے پاس جاتا ہوں. باسط بھائی، آپ کا سفر انڈیا، آپ کا عزاداری کا، چونکہ آپ گھر میں بھی آپ کے عزا خانہ ہے، تو انڈیا سے آپ کے آباء و اجداد مائیگریٹ ہو کے کراچی آئے، وہاں پہ عزا خانہ قائم کیا. اس کے بعد پھر پاکستان میں پہلے تو انڈیا میں قائم کیا، پھر پاکستان میں آ کے عزا خانہ قائم کیا، پھر اس کے بعد آپ کا خانوادہ یا کینیڈا ٹورنٹو میں آ گیا. اور ماشاءاللہ یہ صدیوں سے پھیلا ہوا ایک طویل سفر ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ قائم کیا ہوا ہے، برقرار رکھا ہے اپنی اس عزاداری کو جو آپ کے آباء و اجداد نے انڈیا میں میرٹھ میں شروع کی تھی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو آپ کی عزاداری تھی، جو وہ ماحول تھا، اور اب آپ کینیڈا میں جو عزاداری کر رہے ہیں،
تو کیا فرق ہے؟ کچھ یہاں پہ آپ کو کچھ بہتری، کچھ آزادی سے محسوس ہوتی ہے، یا کراچی میں پاکستان میں کچھ ایسا زیادہ کچھ خوف سا ماحول رہتا تھا یا کیا تھا؟ تو ذرا مجھے اپنے تھوڑے سے انڈیا سے کراچی سے ٹورنٹو کے سفر کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے گا۔ فقط بھائی ایک چھوٹی سی چیز اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لیاقت آباد کے بعد ہم انچولی سوسائٹی، جس کو سادات سوسائٹی بھی کہتے ہیں، جی بہت بڑا مرکز ہے مومنین کا، بہت بڑا مرکز، وہ سب سے بڑا مرکز ہے، وہاں پر 99% مومنین ہیں۔ جی ہم امام بارگاہ کے سامنے ہی ہمارا مکان تھا، اور ہم نے وہاں کی بھی عزاداری کی ہے۔ وہاں آپ صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو نوحوں کی اور مجلس کی آوازیں آپ کے کانوں میں گھر پر آتی ہیں۔ واہ، بے شک بے شک، اور مسجد سے اذان کی آواز بھی آتی ہے۔ جی آتی ہے، اور جب رات کو سوتے ہیں 1 بجے تک، جب تک وہ آوازیں آپ کے کانوں میں مسلسل آتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں ان کا ایک مین جلوس ہوتا ہے جو 10 محرم کی رات کو نکلتا ہے، پورے انچولی میں مطلب ہے گشت کر کے، اور جی صبح شب عاشور جو نکلتا ہے، اور وہ امام بارگاہ میں ہی آتا ہے۔ اس میں ایک سبیلیں لگتی ہیں، نیاز بڑھتی ہے، اور بہت یعنی کافی تعداد میں مومنین اس جلوس میں ہوتے ہیں۔ اور خیر یہ تو ہو گئی انچولی کی بات۔ ایک چھوٹی سی بات اضافہ کر دوں کہ اس جلوس میں جو شب عاشور جو انچولی کے اندر نکلتا ہے، اس میں علموں کی ماشاءاللہ اتنی تعداد ہوتی ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ چاہیں بھی۔ جی اب آپ آگے بیان کیجیے۔ تو وہ جلوس جب ختم ہو جاتا ہے، وہ صبح فجر پر ختم ہوتا ہے، اور فجر کے بعد جتنے مومنین ہیں وہ صرف نشتر پارک جا کے وہاں کے مین جلوس میں شامل ہو جاتے تھے، جو کہ کھارا در تک جاتا تھا۔ یہ ہو گئی انچولی کی بات۔ انچولی میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، یعنی ہوتی ہیں وہاں۔ اب آئیے، مطلب ہے یہ جو آپ نے دوسری بات کہی ہے، تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کینیڈا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میں 1975 سے لے کے 2007 تک 32 ایئرس میں جدہ میں رہا ہوں۔ واہ واہ، یہ نئی بات ہمیں معلوم ہے۔ تو وہاں پہ کیا رہا عزاداری کا؟ وہاں جو عزاداری ہوتی ہے وہ صرف گھروں میں بڑے احتیاط کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ اجازت نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ جی چھپا کے لوگ کرتے ہیں، چھپا کے کی جاتی ہے۔ وہاں عزاداری کرتے ہیں ہم، عزاداری کی وہاں مسلسل ہم نے، اور اس کے بعد شب عاشور ہم وہاں مدینہ چلے جاتے تھے، وہاں سارے امام بارگاہوں میں عزاداری کرتے تھے، اور آپ کے جنت البقیع میں بھی جا کے فرصت دیتے تھے بیوی فاطمہ زہرا کو، اور پھر رات کو واپس آ جاتے تھے۔ جی یہ ہو گئی وہاں کی بات۔ اب آئیے یہاں کینیڈا کی۔ کینیڈا میں ہمارے یہاں گھر میں عزا خانہ ہے جو صرف بیسمنٹ اسی کام کے لیے وقف ہے۔ جی ہم نے شرکت کی ہے اس عزا خانہ میں، سعادت ہے کہ ہم نے شرکت کی ہے۔ جی یہاں پر 10 آدمی، مطلب ہے 10 مجلسیں عورتوں کی، لیڈیز کی ہوتی ہے، اور مردوں کی سب مجلسیں ہوتی ہیں، تابوت بھی نکلتے ہیں، میلاد بھی ہوتے ہیں سارے۔ مطلب ہے صرف میرے بیٹے کو اور مجھے جو کام ہے وہ یہاں پر صرف یہی ہے کہ عزاداری، صرف عزاداری، اور کچھ سمجھے۔ تو میں آپ کے پاس پھر دوبارہ آتا ہوں، تو میں مطلب ضیاء بھائی سے بس وہی جو میرا سوال ادھورا رہ گیا تھا، میں چاہوں گا کہ اس کو مکمل کر دیں، کہ آپ نے وہاں کی انڈیا کی عزاداری میں اور ٹورنٹو کی عزاداری میں کیا محسوس کیا؟ کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ دل کھول کر عزاداری کرتے ہیں، اور انڈیا میں کچھ مخصوص ایسے حالات ہوں گے کہ آپ بہت کم؟ تو وہ اس بارے میں بتائیے گا۔ دوسرا ایک اور سوال جو آپ سے میں کروں گا کہ یہ آپ کو سوزخانی کا کہاں سے آپ نے آغاز کیا نوحے پڑھنے کا؟ سلام، ماشاءاللہ بہت اچھے سوزخان ہیں، مرثیہ خان ہیں، منقبت خان ہیں، تو مجھے بیان کیجیے گا آپ۔ شکریہ۔ تو جو بنیادی فرق یہاں کی عزاداری میں اور وہاں کی عزاداری میں انڈیا میں، وہ یہ محسوس ہوا کہ وہاں عزا خانوں میں تعزیے رکھنے کا ایک چلن ہے،
کہ محرم سے پہلے ہی یا محرم شروع ہوتے ہی لوگ عزاخانے جب سجاتے ہیں تو اپنے گھروں میں اپنے عزاخانوں میں تعزیے ضرور رکھتے ہیں، اور وہ تعزیے عام طور پہ جو وطن میں رکھے جاتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، جس کو لکڑیوں سے، بانس کی لکڑیوں سے اور عام پیپروں سے بنایا جاتا ہے، پیپر سے۔ اور جو بڑے شہروں میں عزاداریاں ہوتی ہیں وہاں بہت بڑے بڑے تعزیے بھی لوگ بناتے ہیں۔ تعزیے اصل میں ایک شبیہ کے طور پہ بنائے جاتے ہیں کہ، اور بعد میں پھر جلوس میں آخری 10ویں محرم کو جب جلوس نکلتا ہے، اس جلوس کے ساتھ وہ تعزیے ہر گھر سے برآمد کیے جاتے ہیں اور جلوس کے ساتھ وہ لے جا کر دفن گاہ پر دفن کیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ جلوس ختم ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے وہاں پر۔ جو یہاں عزاخانوں میں ہم نے علم تو دیکھے، وہاں علم بھی ہوتے ہیں پر وہاں تعزیے بھی ہوتے ہیں، یہاں تعزیے بس نہیں دکھے۔ ایک ہمارے دوست بھی ہیں یہاں پر، وہ بھی بڑے گھوم کے بہت دور سے آئے کہ ہم آپ کے عزاخانے میں آئے ہیں، ہم دیکھنے آئے کہ تعزیے وغیرہ کی زیارت کریں۔ تو ہم نے بولا کہ ہاں، تو یہاں علم وغیرہ کی تو زیارت ہوئی ان کو، بولا لیکن تعزیے یہاں ہمیں نہیں ملے، اور وہ بامبے کی طرف سے تھے۔ واقعی اصل میں اچھا، ضیاء بھائی، میں آپ کی بات کو وہ کاٹ رہا ہوں کہ یہاں تعزیہ نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ کاریگر جو ان تعزیوں کو بناتے تھے تو وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں تو ایک سے ایک بڑھ کر تعزیہ ہوتا ہے، وہاں پہ تو پھر اہل سنت بھی اپنے تعزیے بناتے ہیں، اور پھر ملتان کے بڑا شاگرد کا اور استاد کا تعزیہ، جنہوں کہا گا کہ تعزیے بہت مشہور ہیں اور اہل سنت حضرات بھی بہت تعزیہ بناتے ہیں۔ تو یہاں کی جو آپ نے ذکر کیا نا کہ یہاں نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ بتا دی تھی کہ یہاں پہ کاریگر لوگ نہیں ہیں، ورنہ خریدنے اس کو لے کے آنے کے لیے لوگ یہاں موجود ہیں۔ استاد جی آپ کنٹینیو کیجیے۔ جی، تو یہ سلسلہ وہاں دیکھا، اور جو آپ نے ذکر کیا کہ پریشانی وغیرہ کا کوئی عزاداری میں، تو ایسا کچھ سلسلہ وہاں نہیں دکھا۔ ہاں کچھ ایک جگہوں پہ مثلا لکھنؤ میں کچھ وقت یہ رہا کہ جلوس وغیرہ کی وجہ سے کچھ ان لوگوں کو جن کو، یا ایسی جگہوں سے جلوس نکلنے پر کبھی کبھار پابندی ہوتی تھی کہ جہاں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ وہاں جھگڑا ہو جائے گا۔ ادروائز پورے انڈیا بھر میں ایسی کوئی پابندی نہیں دیکھی کہیں مجلس کی، ماتم کی، جلوسوں کی، کہ کہیں کوئی پریشانی محسوس ہوئی ہو۔ گاؤں وغیرہ میں یہ کہاں ہمارے لیے مین سال میں ایک مین فنکشن کی طرح سے رہتا تھا کہ سب لوگ اپنے گھروں میں آتے تھے اور مجلس کرتے۔ اچھا، یہ جو ہماری عادت پڑی بچپن سے نوحوں کی اور سوزخانی سلام وغیرہ کی، اس میں ہم اپنی امی کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بچپن سے ہی ہمیں نوحے سکھائے، اور ہر مجلس میں وہ لوگ لے کے گئے۔ یہ ہماری مائیں ہیں جن کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے میں علی اور حسین کے نام کی گھٹی ہمیں بچپنے میں پلائی ہے، کہ جس کا اثر ہے کہ ہم آج بھی حسین اور علی علی کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ بچپن میں ہی کیونکہ مجلسوں میں لے کے جاتی تھیں، تو خاص طور سے سب سے پہلے تو ہم جب بہت ہی چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کو تو حصہ لینا سکھایا جاتا تھا کہ بھائی حصہ جا کے لے کے آؤ، اور حصے کی اہمیت سمجھائی جاتی تھی کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، اور بچپن سے ہی اس کی عادت پڑی۔ پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب ہم پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی ڈائری سے نوحے لکھوائے، ہماری ڈائری بنوائی کہ نوحے لکھو۔ پھر نوحے پڑھنے شروع ہوئے، رباعیاں شروع ہوئیں، رباعیوں سے سلسلہ شروع ہوا کہ 4 مصرے پڑھ دیے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاپا نے بھی اکثر مجلسیں پڑھی، کتابوں سے ہی لے کے پڑھی، کیونکہ گاؤں میں اتنے ذاکر لوگ تو نہیں پہنچتے تھے۔ اب وہ 10 مجلسیں ڈیلی ہوتی ہیں، تو ان میں 1-2 لوگوں کی یہ حیثیت ہوتی تھی کہ وہ شہروں سے یا دوسری جگہوں سے ذاکروں کو مدعو کرتے تھے اپنی مجلسوں کو پڑھوانے کے لیے۔ لیکن کیونکہ ہر بندہ ذاکروں کو نہیں بلا سکتا تھا، تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں، کئی گھروں میں صرف سوزخانی پہ مجلس ہوتی تھی، جو لوگ اسی گھر کے یا وہاں پر جو گاؤں میں سوزخان لوگ ہیں ان کو مدعو کر لیتے تھے کہ وہ پڑھیں، اور پھر نوحے وغیرہ اس طریقے کی مرثیے کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ تو ان سب میں اچھا ہر مجلس میں
نوحہ پڑھنا اپنے بچوں کے ساتھ مل کے، تو ان سب میں ہم لوگوں کو وہاں پہ بہت لوگ آگے کرتے تھے کہ تم لوگ پڑھو، آگے بڑھو، اور پھر ہم جلوسوں میں پوری طریقے سے شریک ہوتے تھے. جو بچوں کا جلوس ہوتا تھا تو سارے گاؤں بھر میں وہ جلوس قریب 3-4 گھنٹہ صبح لگتا تھا، اور ہر جگہ پہ، ہر عزا خانے میں جس نے بھی تعزیہ رکھا ہے اس کے گھر میں ہمیں جانا ہے، اور سب بچوں نے مل کے مجلس کرنی، ماتم کرنا ہے وہاں پر. تو یہ ایک سلسلہ رہا جس نے جی ہمیں بہت عمدہ، اس بہت عمدہ آپ چیز نے میں. فرمایا، بہت عمدہ کہا. اور ضرور یہ بات یقینی ہے کہ ہمیں بچپنے ہی سے یہ ماحول ملتا ہے. تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ہر مومن جو ہے وہ سوز خان بھی ہے، مرثیہ خان بھی ہے. بعض اوقات اگر کوئی وقت پر نہیں پہنچ پاتا، کوئی مرثیہ خان، سوز خان، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجلسوں میں کوئی بھی شخص پیشوانی کر دیتا ہے اس کی. میں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جاتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ کنٹیکٹ کر دوں گا. اہل عذاب، اہل عذاب، عذا کے دن جی ہم بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. اب میں جاؤں گا باسط صاحب کے پاس. تو باسط صاحب، آپ سے ذکر ہو رہا تھا وہاں کی عزاداری کا اور یہاں کی عزاداری کا. تو کچھ آپ بتائیں گے کہ انڈیا سے کب آپ کے آباء و اجدادوں نے کب سے یہ عزا خانہ قائم کیا، پھر پاکستان میں کنٹینیو رہا، پھر یہاں ٹورنٹو میں آ گیا. تو اندازاً کچھ آپ بتا سکیں کہ یہ کتنے سال کا عرصہ ہے، یا آپ کو یاد نہیں ہے کہ بچپنے میں کب سے یہ عزا خانہ قائم تھا؟ مطلب یہ ہے کہ میری پیدائش سے پہلے سے والدین مسجد سے کیا کرتے تھے. جب ہم انڈیا میں تھے، میرٹھ میں، جب سے مجالس جاری تھی، جو وہاں بھی جاری تھی، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، سعودیہ میں بھی کی، اور اس کے بعد آ کے اب کینیڈا میں بھی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ اور پاکستان میں بھی جاری ہے. جو فیملی، ایک بیٹا میرا پاکستان میں ہے، ایک جدہ میں ہے، اور ایک یہاں ہے. جی جی وہ جی. اپنی جگہ سب مطلب مصروف رہتے ہیں انہی عزاداری کے اندر. بس مجھے تو ایک بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے گھر جا کر کہ آپ نے بہت عمدہ حضرت عباس کا علم آپ نے گھر پہ نصب کیا ہوا ہے. جی جی. بہت لوگوں میں یہ جرات ہوتی ہے کہ جو اپنے کیا کہتے ہیں گھر کے آگے علم نصب کریں. ہمارے پاکستان، انڈیا میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ جس گھر میں بھی عزا خانہ ہوتا تھا تو اس کے دروازے پہ علم ضرور لگا ہوا ہوتا. تو اب چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت قریب ہے ختم ہونے کو، تو میں حسن جعفری سے گزارش کروں گا کہ وہ جو حضرت عباس کا ایک نوحہ آپ نے پہلے سنایا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ وہ 2 نوحے ہم پڑھتے تھے، تو براہ کرم وہ دوسرا نوحہ بھی ہمیں پیش کیجیے گا. تو اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے، اختتام کریں گے. جی حسن صاحب. جی بالکل. تو وہاں پہ جب علم نظر ہوتا تھا تو ایک بہت ہی پرانا اور بہت ہی مشہور نوحہ جو ہم لوگ وہاں پہ پڑھتے تھے اور علم کو برآمد کرتے تھے گھر سے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بوچھار ہے تیروں کی اور مشق سکینہ ہے، دریا کی ترائی میں پیاسوں کا سفینہ ہے، بوچھار ہے تیروں کی اور مشق سکینہ ہے، غل فوج عدو میں تھا جس وقت کٹے شانے، اب گھوڑے سے گرنے کو سقائے سکینہ ہے، بوچھار ہے تیروں کی اور مشق سکینہ ہے، فرماتے تھے یہ پیہم زخموں کا نہیں کچھ غم، عباس کا دل تجھ میں اے مشق سکینہ ہے،
بوچھار ہے تیروں کی اور مشق سکینہ ہے، روزے پہ پیمبر کے کیوں کرنا اداسی ہو، شبیر سفر میں ہے ویران مدینہ ہے۔ اس کا آخری شعر ہے، پیاسوں کو دکھاتے ہیں اور پانی بہاتے ہیں، پیاسوں کو دکھاتے ہیں اور پانی بہاتے ہیں، یہ ساقی کوثر کی اولاد سکینہ ہے، بوچھار ہے تیروں کی اور مشق سکینہ ہے، سبحان اللہ، دریا کی ترائی میں پیاسوں کا سفینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے مہمان جناب سید علی باسط صاحب، جناب ضیاء حسن صاحب اور جناب حسن جعفری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور اپنی اپنی یادوں کا اظہار کیا، تو بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک استدعا ہے کہ آپ اس پروگرام کی فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا، اور آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی یادیں ہیں عزاداری سے وابستہ تو براہ کرم ہمیں ضرور کنٹیکٹ کریں، ہم آپ کے یادوں کو بھی اس پروگرام میں شیئر کریں گے۔ یہاں اسکرین پہ میرا فون نمبر آ جائے گا، تو اس فون نمبر پہ آپ اپنا نام درج کر دیں تاکہ آپ کو بھی ہم بلائیں اور آپ سے بھی سنیں۔ بہت شکریہ۔ اہل اذان اذان کے